حضرت ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت و گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا یہ بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ بات سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں نے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت و گستاخ مالک کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جسم اطہر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشکبار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں تمہارا کام پورا کر دیا۔ اور اس نے کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر
وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو بہتر ہے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہیں، تو میری بات سن کر وہ بدبخت و نامراد قہقہے مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہیں، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا اے اللہ کے دشمن، جلدی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا۔